ان کا نام نہیں بتائیں گے، اگر ویڈیو دیکھ لیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب ہمارا نام بتا دی تو ان کو محبت ہو گئی، بنارس لوکیشن بتا دے رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، انہوں نے کہا کیا کریں، میں نے یہی کہا، میں نے کہا اپنے پیرنٹس سے بات کیجئے۔ انہوں نے جا کر کے پیرنٹس سے کہا، پیرنٹس نے وہاں رشتہ بھیجا۔ اب مسئلہ جانتے ہیں کیا آتا ہے، یہ جونپور میں کئی کیسز اس طرح کے میرے پاس آ چکا، ابھی پینڈنگ میں چل رہے ہیں، جونپور کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کیا اب ایسے موقع پر یہ لڑکی کے والدین کو بھی چاہیے اور لڑکے کے والدین کو بھی چاہیے، احناف کے نزدیک لڑکا بالغ ہو چکا ہے، لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اگر وہ نہیں چاہتی آپ کہیں نکاح اس کا نہیں کر سکتے، ہوگا ہی نہیں نکاح۔ آپ ولی ہیں، آپ ان کے والد ہیں، لیکن وہ لڑکی کا حق ہے، وہ لڑکے کا حق ہے کہ آپ نکاح سے پہلے، کہیں رشتہ لگانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹی ہم فلاں جگہ تمہارا رشتہ لگانا چاہ رہے ہیں، کیا تمہیں کہیں پسند ہے؟ یا بیٹے سے آپ پوچھیں، اگر آپ بیٹا اجازت نہ دے یا بیٹی اجازت نہ دے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قاضی صاحب دیکھیے جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے، اگر لڑکی منع کر دیں کہ نہیں قبول نہیں ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں، لاکھ آپ ہزاروں کا منڈپ لگا دیں نکاح ہی نہیں ہوگا۔ لڑکا کہے میں نے قبول نہیں کیا تو نکاح ہو جائے گا، لاکھ اس کے والدین چاہیں نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے موقع پر یا تو لڑکے والے یا لڑکی والے کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے خلاف، ان کی لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے پسند ہے، میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں، نکاح حلال زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن ان کے والدین نے انکار کر دیا، کہا ہم نکاح نہیں کریں۔ اب وہ بیچارے منہ لٹکائے ہوئے ہیں، آپ نے کہا ہم نے ایسا کیا، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یا بدیعو، یہ میں نے وظیفہ بتایا ہوں، یا بدیعو، یا بدیعو اس نے پڑھا، ایک مہینے کے اندر خود اس کے والدین تیار ہو کر کے کہ بھیا نکاح کر لو، ماشاءاللہ نکاح ہو گیا، 2 سال ہو گیا، مٹھائی لے کر گئے ہمارے پاس، نے کہا خیریت تو ہے کہ نہیں، مٹھائی کھا لیجیے۔ یہ میں جونپور کی بات بتا رہا ہوں، ایک آدمی کی نہیں، آج ہی وہ صاحب آئے تھے، بہت بڑے کمپنی کے، لاکھ سے اوپر ان کی سیلری ہے، باس ہیں وہ، کہا کہ مفتی صاحب جب سے آپ نے یہ وظیفہ بتایا ہے میری وائف کو تو سمجھ لی اس کی دیوانی ہو گئی، میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو کہتی یا بدیعو پڑھو، کوئی کام میرا اٹکتا کہتا ہے یا بدیعو پڑھو، اور واقعی اس یقین کے ساتھ وہ پڑھتی ہے کہ پڑھنے کے بعد 5 منٹ میں وہ اللہ تعالیٰ اس کا راستہ حل کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین۔ میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہیے میرے لیے دعا کریں، آپ کی اہلیہ اللہ کی ولی، باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ سے کنیکشن کا معاملہ ہے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، ایک مولوی صاحب قصہ بتا رہے تھے بسم اللہ کی فضیلت، بسم اللہ پڑھ کر کے دریا آدمی پار کر لے، اتنی طاقت ہے بسم اللہ میں۔ اور ایک چرواہا بیچارہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے کیا مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا ہے، وہ دریا پار کر کے آتا تھا کشتی سے اور اپنا جانوروں کو چراتا تھا، پھر اس کے بعد جاتا تھا، روزانہ اس کا پیسہ جاتا تھا۔ اس دن سے وہ کشتی چھوڑ دیا، بسم اللہ پڑھ کر کے دریا سے آتا تھا اور دریا سے جاتا تھا چل کر۔ ایک دن مولانا صاحب کو دیکھا کہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، گیا لپٹ گیا، ارے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، مولانا صاحب ہکا بکا کہ کیا ہو گیا، ارے آپ نے جو اس دن وظیفہ بتایا تھا فلاں بیان میں ہم آئے تھے، ہمیں کیا معلوم بھائی بہت سے لوگ تھے، کہنا آپ نے کیا وظیفہ بتا دیا، کہنا کون سا وظیفہ، کہنا بسم اللہ کا وظیفہ آپ نے بتایا، پڑھ کر کے ہم روزانہ چلے جاتے ہیں، میرا پیسہ کتنا بچ گیا، کہنا آپ یہاں کیسے، کہنا کہ کشتی کا انتظار کر رہے ہیں، کشتی کا انتظار کر رہے ہیں، آئے تو جانا ہے تھوڑا سا، کہنے لگے بتائیے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ سے ہم مہینوں سے عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے اتنے دیوانے ہو گئے اور آپ کا حال یہ کہ بسم اللہ پہ اٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین، کاشتکار کا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، مولوی صاحب کا نہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ کو سیدھے بتا رہا ہوں، یہ فنڈا بہت کلیئر ہے، اللہ کی ذات کے اوپر کامل اعتقاد اور یقین ہو تو انشاءاللہ بہت مجرب وظیفہ ہے، کئی لوگوں کو الحمدللہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے سب کا کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 20 لاکھ نیکیاں اللہ ایک نیکی پر عطا فرماتا ہے اگر اخلاص ہو، تو فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا
جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لاویں گے۔ کل قیامت کے دن جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ آپ گواہی دیجئے کہ آپ کی امت نے آپ کی بات مانا تھا کہ نہیں مانا تھا۔ اب نبی کی گواہی، نبی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ گواہی دیجئے کہ آپ کی امت نے آپ کی بات کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا۔ چنانچہ اب حدیث سنیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ ذرا مجھے قرآن سناؤ پڑھ کر۔ کہا اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں؟ کہا کہ نہیں سناؤں، قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ یہ سورت جو آپ کے سامنے تفسیر چل رہی ہے سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء یہ چوتھے پارے سے لاسٹ سے شروع ہوتی ہے اور یہ 5واں پارہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ 5واں پارہ پورا چلے گا، پھر اس کے بعد 6 پارے میں جا کر کے 1 پاؤ کے قریب ختم ہو جائے گی سورہ نساء۔ انہوں نے سنانا شروع کیا۔ جب یہ آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو بھی گواہ بنا کر کے لائیں گے آپ کی امت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور کہتے ہیں جب میں نے چہرہ اٹھا کر کے دیکھا میرے نبی کا روتے روتے برا حال، داڑھی مبارک تر ہو چکی ہیں آنسوؤں سے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کیوں اللہ کے نبی روئے؟ اس آیت کو جب پڑھا گیا، یہ آیت جب سامنے آئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آخرت کا منظر آ گیا پورا، کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے بلایا جا رہا ہے کہ آؤ محمد اور اپنے گنہگار امت کے خلاف گواہی دو۔ اللہ کے نبی اس لیے روئے کہ میں ہی گواہی دوں اپنے امت کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ اس نے میری بات نہیں مانی، اس کو آپ جہنم میں ڈال دیجیے، کیا حال ہوگا میرا۔ اللہ کے نبی رونے لگے۔ یہ محبت ہے میرے نبی۔ آج تم شاہ رخ خان کے اوپر فدا ہو، سلمان کے اوپر فدا ہو، وہ نبی جو تیرے لیے روتا رہا وہ نبی یاد نہیں آتا ہے؟ اس نبی کی سنتیں تم چھوڑتے ہو۔ کتنی مرتبہ تمہارے لیے شاہ رخ خان رویا، اس کے فیشن کو اپناتے ہو، اس کے ڈریس کو اپناتے ہو، اس کی موویز پہ لوگ جوان میں پاگل ہو گئے ہیں، پٹی باندھ کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنتوں میں کبھی دیوانے ہوئے؟ لائٹ لگانا اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ عجیب حال بنا کر کے رکھ دیا ہے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روتے روتے برا حال آیت کو سن، اللہ کیسے میں گواہی دوں گا اپنی امت کے خلاف۔ اب اس کے اندر بھی علماء نے فرمایا ہے کہ آیا اسی وقت کے لوگ تھے جس پر گواہی دیں گے یا قیامت تک کے لوگ ہیں؟ تو اس میں بعض لوگ تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں اسی وقت کے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں قیامت تک کے جتنے بھی ایسے لوگ آئیں گے اللہ کے نبی کی امت میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جنہوں نے نہیں مانا ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کے خلاف گواہی دے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت کے عدالت میں جب میرے نبی میرے خلاف گواہی دیں گے کوئی ہوگا؟ کون ہوگا ہم کو چھڑانے والا؟ کیسے ہم بچیں گے بھائی؟ نبی تو ہماری شفاعت کرنے کے لیے اور نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور آپ نے کہا کہ بس کرو، بس اب قرآن آگے میں سننے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، اور رونے لگے، برا حال ہو گیا۔ یہ حال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک طرف حال امت کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے گھروں سے نکال کر کے ہم پھینک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنتیں ہمیں پسند نہیں ہیں، غیروں کا طریقہ ہمیں پسند ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روز جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ ایسا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن جانوروں کو بلایا جائے گا اور ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ جانوروں کو بلایا جائے گا اور ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، لیکن انسان جو ہوگا پھر اس کے ساتھ جو بھی جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا اس کے بقدر اس کو سزا جب سنائی جائے گی تو اس دن یہ تمنا کریں گے جنہوں نے انکار کیا ہوگا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا، کیا کہیں گے؟ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْض، کاش
یہ تمنا کریں گے کہ ہم زمین کا پیوند بن جائے، مطلب ہمارا وجود ہی مٹ گیا ہوتا، ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوئے تھے کہ آج یہ بھی مجھے دیکھنا پڑتا۔ ایسی حالت ہوگی کل قیامت۔ آج دھڑلے سے نماز کی فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس پڑھنے کی، اور اگر کسی کو تلقین کی جائے، کسی کو نصیحت کی جائے تو اس کو بھی برا مانتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایسے احوال چل رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے کہ اس دن تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے پیوند ہو گئے ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم زبان سے اللہ کے خلاف بات بول دیں گے یا کہہ دیں گے اللہ ہم نے یہ کام کیا، کیونکہ اس دن ہاتھ گواہی دیں گے، اس دن ہمارے پیر گواہی دیں گے، اس دن ہماری زبانیں گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمان کی اور عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔